اب بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں اس پروگرام کے رونق فضیلت الشیخ مجیب اللہ عمر بستی مدنی حفظ اللہ کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ اپنے کچھ کلمات سے بچوں کے لیے کچھ ایسی بات کہیں جو ان کے لیے مستقبل میں ان کے لیے بہتری کا مقام بنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا لگ رہا ہے کہ میں اکیلا ہی دیواروں کو سلام دے رہا ہوں کہ جا کے ایک نے جواب دیا تو کافی ہے, تالیاں نہیں بجانی, اب جواب دینا ہے. تو ایک مرتبہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا ایسا وقت ہے کہ خلاصہ ویسے سب کو بھوک آتی ہے نا. ماشاءاللہ آج شیخ صاحب نے جو چند آیتیں پڑھی بہت ہی پیاری آیتیں تھیں. پورا قرآن پیارا ہے اور اس میں ایک بہت ہی مشہور آیت ہے جو بچی آگے نہیں پڑھ سکیں گے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ بہت ہی مشہور آیت ہے اور بہت ہی قابل عمل آیت ہے جو واقعی مسلمان بن کر تا قیامت تک اسلام کو دیکھنا چاہتا ہے. نوٹ کریں وہ بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بزرگ سے لے کر چھوٹے بچے تک یہ آیت اور اس کا مفہوم معلوم ہونا چاہیے. چونکہ لمبی تقریر نہیں کرنی ہے, 2 بجے دوسرا اپوائنٹمنٹ تھا ہے, اب پہنچ بھی نہیں پائیں گے, لیکن 5-10 منٹ میں ضرور ملے. شیخ محترم نے ایک اور آیت پڑھی کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کو محفوظ کرے گا انشاءاللہ. اور لیکن اس سے پہلے جب جبرائیل علیہ السلام کلام لے کر نازل ہوئے تو اس وقت کیا ہوا تھا, کسی کو یاد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ قرآن کی آیت میں ہم کو ملتا ہے, پارہ 16 ہے, سورہ طٰ ہے, آیت نمبر 114. یہ آیت میں سمجھتا ہوں آپ کے در و دیوار پہ بھی لکھی ہوگی اور دنیا کے تمام مدارس یعنی جہاں پر درس و تدریس چلتی ہے, چاہے وہ دنیا کی ہو یا شرعی ہو. وہ آیت یاد ہے آپ لوگوں کو؟ چھوٹی سی 4 لفظ پر ہے, 3 الفاظ پر ہے. جلدی کہو, ابھی آپ سب پہ ہوتے ہیں, وہ اکیلی بچی کا نہیں ہے. ہاں 3 الفاظ, 3 حرف میں. سب کو یاد ہے, سب دعا کرتے ہوں گے. چلیے ابھی گفٹ بھی دے دیا. چلے ایک مدرسہ بھی کیسے نا, بولو بابا, ربی زدنی علما. سب کو یاد ہے نا, اب مانگتے بھی ہے نا, آپ کی ممی بھی بولتے ہیں نا مانگنے کو. چلیے ربی یعنی کیا؟ میرا رب, اے میرے رب. زدنی یعنی کیا؟ زیادہ کر. کس میں؟ علم. اب وہ علم کون سا؟ سورہ طٰ کی آیت نمبر 114. لکھو بچوں لوگ, کاغذ پہ لکھو, ہاتھ پہ لکھو, گھر جاؤ قرآن اٹھاؤ, یہاں ابھی فوراً قرآن اٹھاؤ, اور اس کے پہلے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمپلیٹ آیت نازل کی ہے اسی آیت کا ٹکڑا ہے یہ آگے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. کیا ہے؟ بولو فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ بادشاہت معلوم ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ
سب سے اعلیٰ ہے اور اس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن دنیا میں تا قیامت تک الگ الگ قسم کے بادشاہ، حاکم، پرائم منسٹر اور صدر اور چیئرمین اور ناٹ چیئرمین اور کیا سب آتے جائیں گے جاتے جائیں گے، اور یہ جتنے بھی بڑی پوسٹ والے کچھ نہ کچھ حکم، مالک الحق ہے نا، کچھ نہ کچھ حکم کرتے رہیں گے، لیکن وہ بادشاہ جو ہے وہ ہمیشہ اس کا حکم جاری اور ساری رہے گا۔ اس کے آگے فوراً وہ آپ لوگوں کے لیے ہے، آپ لوگوں کے لیے ہے، میرے لیے ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، وہ ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، کیا ہے؟ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ، یعنی جلدی نہ کرو، کس کے لیے؟ قرآن کے لیے، اَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ، یعنی جلدی نہ کرو قرآن کو سیکھنے کے لیے جب تک کہ یہ مکمل نہیں ہوتی۔ یہ بچی ابھی 9ویں میں ہے، کتنے سال میں قرآن یاد کریے مجھے نہیں معلوم، لیکن پھر بھی 2 سال تو منیمم گئے ہوں گے، ہے نا؟ یعنی جلدی نہیں کرنا ہے، اب صرف قرآن کے لیے جلدی نہیں کرنا ہے، بلکہ تمام قسم کے علم کے لیے جلدی نہیں کرنا ہے۔ یہ بھی انجینئر ہو گئے، ہم بھی ہوئے، اور ہونا ہے، آگے بڑھنا ہے، پی ایچ ڈی کرنا ہے، پتہ نہیں کیا کرنا ہے، وہ ایک دن میں ہوتا ہے؟ تو کیا آپ ایک دن میں ڈاکٹر بن سکتے ہو؟ خواہش کر سکتے ہو، لیکن وہ خواہش کرنے کے لیے آپ کو اتنے سال نکالنے پڑتے ہیں، اسی طرح اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے آپ کو اتنے سال پورے کرنے پڑیں گے۔ اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، وہ کیسے نازل کیا؟ موبائل میں بیچ کے کیا؟ پھر کیسے کیا؟ جبرائیل علیہ السلام، اور جبرائیل علیہ السلام بیچ میں رہے، لیکن وہ اصل قرآن پہنچا کیسے نازل کیا؟ قرآن اوپر سے نیچے نازل نزل کر، اس کا مطلب ہو کہ اللہ تعالیٰ بہت اوپر ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے، قرآن میں آیتیں ہیں اس کی۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اس نے قرآن کو نازل کیا کیسے؟ وحی سے نازل کیا، اور وحی کو لے کر آتے تھے۔ اب اس سے 2-4 چیزیں جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم کو صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ قرآن کو سیکھنا چاہیے، اور دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ ہمارے علموں میں ہم کو زیادہ دے۔ باقی کی 1-2 چیزیں تھی وہ شیخ محترم نے آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اب ایک نصیحت کر کے میں ختم کروں گا، یہ ایک بہت بڑے عالم دین کی نصیحت ہے۔ پہلے تو ٹیچروں کے لیے ہے، ہو سکتا ہے یہ بات بھی کلپ آپ سب کو دے دیں۔ پہلے ٹیچر لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی طلبہ اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے آپ کے پاس پڑھتے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کے بچے ہیں، سمجھو آپ کے بچے ہیں۔ اسی طرح تمام بچوں کو میں کہوں گا کہ جو بھی ٹیچر آپ کے سامنے ہیں وہ ایسے سمجھو کہ وہ آپ کے والدین ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں۔ اب 2 چیزیں اس میں آتی ہیں، جیسے آپ کے ابو کے پاس ڈائریکٹ نہیں مانگتے، ممی کو بولتے میرے کو سائیکل چاہیے، ہے نا، ممی کو بولتے میرے کو بال چاہیے، میرے کو بیگ چاہیے۔ تو اسی طرح آپ کے جو ٹیچر ہیں ان کو بے دھڑک سوال کیجئے، علمی سوال کیجئے، جو آپ کو جغرافیہ سمجھ نہ آئے، قرآن سمجھ نہ آئے، میتھس سمجھ میں نہ آئے، وہ بے دھڑک پوچھئے، انشاءاللہ وہ آپ کو جواب دیں گے۔ جیسے کہ ایک ممی اپنے بچے کو اس کے تمام سوالوں کی جوابات دیتی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا علم بڑھے گا، اور اگر ٹیچر کو اس بات کا علم نہیں ہوگا تو ٹیچر نے ہوائی فائرنگ نہیں کر دی ہے، اس کو کہنا ہے رکو بیٹا میں اس کا جواب تلاش کر کے دے دوں۔ یہ صحیح طریقہ ہے علم سیکھنے کا اور علم سکھانے کا، چاہے پھر وہ شریعت کا کیوں ہو یا پھر دنیا کا ہی کیوں ہو۔ آخر میں ایک بات میں کہنا پسند کروں گا، ہمارے عبدالقیوم ناٹکر صاحب اور ان کی اہلیہ، ہم نے آج سے 10 سال پہلے یہ جدوجہد شروع کری تھی ہم تینوں نے،
اور پتہ نہیں مہاراشٹر کے کتنے اسکول مدارس یونیورسٹیز کو ہم لوگوں نے وزٹ دیا اور اس کے بعد میں طے کیا کہ ہم نے یہ اسکول کیسے چلانی ہے. اور 16 بچوں سے یہ اسکول شروع ہوئی تھی. کتنے بچوں سے؟ یہاں نہیں تھی, ادھر کھیڑ میں 2 کمرے یا شاید 3 کمرے لے کر بیٹی چال میں شروع ہوئی تھی. اور اس کے بعد آج یہ تناور درخت ہو چکا ہے, ابھی شاخیں نکلنا باقی ہے. بیٹا آپ نے قرآن کو یاد کیے ہیں, میری یہ نصیحت رہے گی کہ آپ منیمم 2.5 پارہ ہر روز پڑھیں. منیمم 2.5 پارہ سب نے پڑھنا چاہیے. 2.5 پارہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر نماز میں 10 پیجز پڑھ لو. 5 نماز میں 50 پیجز اکول ٹو 2.5 پارہ. اگر آپ 2.5 پارہ ایک ساتھ پڑھنے گئے تو وقت زیادہ چاہیے اور شاید کہ نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے کوشش کرو. جس دن آپ نے ایسی کوشش کی انشاءاللہ آپ کی عادت بن جائے گی اور آپ قابل مبارکباد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کا تاج پہنایا ہے. اور انشاءاللہ ایک دن آپ کے والدین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ روز محشر میں ایک تاج پہنائے گا. یہ آپ کے لیے فضیلت ہے. جزاک اللہ خیرن. بہت کچھ کہنا تھا لیکن وقت نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کے گھروں میں خیر و برکت دے. آپ سب کے گھروں میں حافظہ اور حافظ پیدا کرے. آپ سب کے گھروں میں شرع علم حاصل کرنے کی تڑپ, جد و جہد اور علماء فضلاء بنائیں. شیخ محترم نے کہا فضیلت الشیخ, میں فضیلت الشیخ نہیں ہوں. ہاں البتہ میں نے مدینہ یونیورسٹی سے 2 سالہ کا ڈپلومہ کیا ہے قرآن کی لغت, عربی لغت اور ثقافت الاسلامیہ کے اندر, اسلامک کلچر کے اندر. اس کے بعد میں مکمل جو یہاں پر ہمارے علماء کو جو عربی پڑھائی جاتی ہے وہ تقریباً 5 کتابیں میں نے پڑھی, میرے وائف نے بھی پڑھی, یعنی سیکھے ہم نے باقاعدہ. شیخ عبدالجبار عبدالغنی سلفی جو ناگپور کے تھے ان سے. اور اس کے علاوہ الحمدللہ 2-4 سندیں بھی ہیں. حدیث کو روایت کرنے کی اجازت بھی, اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ میں نے اپنا دنیا کا کام کرتے ہوئے یہ سیکھا ہے. دنیا کا کام کرتے ہوئے یہ سیکھا ہے. آپ کی تڑپ, آپ کی سوچ ہونی چاہیے. چاہے کہ آج میں 58 سال کا ہوں, 58 سال ہی کیوں نہ لگ جائے, 60 سال کے بعد آپ کہنے والے بن جائیں بھائی نکو بگو مجھے ٹھنڈا اور میں 58 ورष سے 2 ورष باقی آئے سب بہت 60 زیادہ مجھے 60 آنے کو ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اور علم حاصل کرنے کو آپ کو وقت چاہیے, وقت دینا پڑے گا. اور ہم نے انڈرسٹینڈ قرآن دا ایزی وے, آؤ قرآن کو سیکھے آسان طریقے سے, آؤ قرآن اور نماز کو سیکھے آسان طریقے سے. وہ بھی ہم کورس کراتے ہیں. آج ماشاءاللہ کوکن میں تقریباً 4 علماء کرام ہیں جو یہ سکھا رہے ہیں اور 600 سے زائد بچے اس کو سیکھ رہے ہیں. جیسے اس بچے کو یہاں پر بلا کے کچھ آیت پڑھی کہ اس نے بتایا, اسی طرح ہم اپنے بچوں کا ٹیسٹ ایسا لیتے ہیں کہ پورا قرآن سامنے رہتا ہے. کوئی بھی عالم دین یا حافظ قرآن کی آیت پڑھتا ہے اور وہ بچہ آ کے اس قرآن کی اس آیت کو سمجھاتا ہے. لغت کو سمجھنا, شرعی پوائنٹ کی بات نہیں چلتی, صرف لغت جو اگر عربک ہے اس کو سمجھنا. پہلے ووکابلری یعنی لفظ کو سمجھنا. جیسے ہم لوگ کو بچپن میں امی کیا کہتے ہیں, پانی کیسا پیا جائے پورا نہیں سمجھاتے, پانی 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 پانی. آپ لوگ بھی سیکھتے ہیں کہ حیوانات کے نام سامنے ایلیفنٹ, کوکرو, پتہ نہیں کیا کیا. تو لفظ ایک سیکھتے ہیں, پھر آگے پیچھے اس کے الفاظ کو بناتے ہیں, برابر ہے نا. اگر میں کہوں گا او ہو کیا بات ہے زبردست, ہوا میں ایلیفنٹ اڑ رہا ہے, آپ بولیں گے کائی چیچا کلپن بولتا ہو نہیں, کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ ایلیفنٹ کیا ہے. ایلیفنٹ 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 آپ نے سیکھا ہے. میری یہ اسٹائل آپ کو تھوڑا سا ہنساؤں گا, رلاؤں گا, تھوڑے سے رونگٹے بھی کھڑا کر دوں گا انشاءاللہ, ہے کہ نہیں. تو یہ ایسے پہلے قرآن کی وہ لفظ جو صبح سے لے کے شام تک ہر مسلمان کرتا ہے, اذان کو سنتا ہے, رات کے قنوت تک نماز پڑھتا ہے, اس کے اندر جو بھی الفاظ آئے ہیں قرآن کے یا پھر عربک کے, وہ آپ سب کو نہیں آتے. جیسے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ تو بہت بولتے ہو, لیکن اس کے آگے پیچھے کیا کیسے سمجھنے کا نہیں. تو وہ ساری چیزوں کو جمع کر کے
اس کا معنی مفہوم بتا کر جب وہ سب الفاظ بنش ہے صبح سے لے کے شام تک جو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں اس کے 100 الفاظ پلس بنے اس کو سمجھائے تو وہ 100 الفاظ قرآن میں 40,000 مرتبہ آئے ہیں. ان کے پاس ہوگی کتابیں 40,000 مرتبہ آئے ہیں اور قرآن میں 80,000 الفاظ ہیں. قرآن میں 600 پیجز ہیں. ایک پیج کے اوپر 15 لائن ہیں. ایک لائن میں 9 الفاظ ہیں. 15 ضرب 9 135 ضرب 600 80,000. کھلا کھلا بتا. اور جس کو یہ 80,000 الفاظ آئے اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے انہوں نے بھی کہا کہ آپ کو روشنی مل گئی. آنکھیں نہیں ہیں تب بھی روشنی مل گئی. آنکھیں رہتے ہوئے بھی اگر ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا تو ہم کو روشنی نہیں ملی. تو میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن کو سمجھنے کی اللہ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے کے جو اسباب بتائے ہیں کہ اس میں ایک یہ ہے کہ اس کے اندر تدبر کیا جائے اور اس سے نصیحت حاصل کی جائے. اس کے لیے ہی یہ قرآن کیا ہے؟ مبارک ہے. بولتے ہیں نا پوتر قرآن پوتر قرآن. پوتر قرآن ہوگا کیسا؟ گھر میں رکھ کے یا تعریف بنا کے پہن کے؟ کھولو آج کسی کے گلے میں تعویذ ہے تو لاؤ میرے سامنے میں اس میں سے جادو دکھاؤں گا قرآن تو نہیں ملے گا. ابھی حالیہ نہیں ہے تعویذ کھولو شیخ قرآن میں تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے تعویذ بنانے کے لیے گھر میں لٹکانے کے لیے نہیں ہے. بے حرمتی ہوتی ہے اس کی. انہیں کریں. جزاک اللہ خیرن وصلی اللہ علیہ وسلم. اللہ خیر و احسن الجزاء احسنت و اجملت بارک اللہ فی علمک و عملک. محترم نے بہت ہی نصیحانہ انداز میں اور اسی طرح سے بہت ہی قرآن کی کئی ساری آیتیں ہمارے سامنے رکھی اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے